دو ڈومینز میں رکھا ہے ہر انسان کو. ایک ڈومین ہے جو والدین اور بالخصوص والد کی ڈومین ہے. والد کی ایک سوورینٹی ہے، ایک حاکمیت ہے، ایک آپ کہہ لیں پوری حکومت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والد کو سپرد کی ہے. اب وہ یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا چلانا ہے والد نے، لیکن وہ ایک مسئولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب تمہارے گھر میں جو افراد آئیں گے ان کو، انسان کو الٹیمیٹلی کیا چاہیے جو ہم دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یہ انسان دنیا بھی اچھی گزارے اور مرنے کے بعد اخروی زندگی بھی اچھی ہو. یہ کل ملا کے یہ انسان کی طلب ہے نا. اچھا تو یہ کیسے پوری ہوگی؟ صرف دعاؤں سے ہوگی؟ نہیں. اس کے لیے ہمیں ایک معاشرہ ایسا ایجاد کرنا ہوگا جس کا نتیجہ یہ حسنہ فی الدنیا والآخرہ. وہ معاشرہ تو نہیں ہے جس کے اندر ہم زندہ ہیں، وہ تو واضح ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ ایک معاشرے کی جو ہے، میں نے بتایا کہ دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تقسیم کر دی. ایک تقسیم ہے کہ بھائی والد اور والدہ وہ مل کے ایک بچے کو کیسے تعلیم دیں، کیسے تربیہ کریں. زیادہ تربیہ ہے، تعلیم بھی ایک حد تک ہے. تو اصل میں تو وہاں سے آغاز ہے انسان کی کامیابی کا جو سفر ہے، اس میں والدین کی مسئولیت بہت ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک معاشرے کے اندر خرابی ایجاد ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. مثلا ابھی ہم دوسری بات پہ آئیں گے کہ اچھا جی دوسرا پہلو کیا ہے. پہلا ہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین ہی یہ شعور نہیں رکھتے تو آغاز اس سفر میں ہی تو مسئلہ ہو گیا. کہ اگر انسان اپنی حیوانی زندگی، جس کو آپ کہہ لیں روٹی کپڑا اور مکان کے مسائل کو ہی کل بنا لے، تو پھر ہوگا کیا کہ آپ بچوں کی جو تعلیم و تربیہ کریں گے، اگر اس کو تعلیم و تربیہ کہا جا سکے، تو وہ روٹی کپڑا اور مکان کے مسائل کا شکار. اور جو ریچولز، جو یعنی دین ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ریچولز ہوں گے کہ محرم آیا ہے تو رو لو، مجلسیں اٹینڈ کر لو، رمضان المبارک آیا ہے تو روزے رکھ لو. لیکن جیسے آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ ہر چیز کے اندر قربت الہی کی نیت ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے تو 24/7 ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان والی بات ہے. یہ تو ہر وقت دیکھنا. تو ہر وقت دیکھنے کے لیے اب کیا ایک مومن سٹرگل کرتا رہے. وہ کہتا ہے میں نے سود کا کام نہیں کرنا، لیکن جس معاشرے میں رہے وہ سودی ہو. وہ کہتا ہے میں نے بے حجاب عورت کو نہیں دیکھنا، لیکن وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہ ساری بے حجاب ہوں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن پھنسا رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ انسان بہت مشکل سے کامیابی حاصل کرے. جواب ہے نہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتے ہیں انسان. لیکن اللہ تعالیٰ نے بس صرف یہ کیا ہے، اپنی حکمت میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ آسانی میں نہیں پیدا کروں گا، یہ آپ نے خود پیدا کرنی. ٹھیک ہے، میں نے ہدایت دے دی، میں نے عقل دے دی، استطاعت دے دی، پوٹینشل دے دیا. اب آپ خود کریں. گھر کے اندر آپ کو نہیں سمجھ آتی، آپ کو بچوں کی روٹی کپڑا اور مکان کی سمجھ ہے، تو ان کی اخروی زندگی کی یا ایک قرآنی زندگی کی سمجھ بوجھ نہیں آتی تو ایجاد کریں. میں نے جب ہدایت دے دی، انٹرنل ہدایت بھی ہے، ایکسٹرنل بھی ہے. انٹرنل ان ٹرمز آف انٹلیکٹ اور ایکسٹرنل ان ٹرمز آف ڈیوائن وزڈم، اور جو پروفٹس اور معصومین آئے. تو اب ایک ہے ہماری زندگی کا جو پہلو، وہ کیا ہے کہ میری گھر کی زندگی، کہ میرے والدین نے جب میں دنیا میں نہیں تھا وہاں سے وہ میرا آغاز جو ہوا، اس آغاز پہ ہر ایک کا وہ آغاز ہوا. وہاں سے لے کے جب تک میں بالغ نہیں ہوا تو میری زندگی کا میجر پارٹ آپ کہہ لیں میرے والدین کے کنٹرول میں تھا. اور ہر ایک کے ساتھ ہی یہ کیفیت ہے، کیونکہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ رکھی ہے بچوں کے ساتھ، وہ دو طرفہ ہے. بچے بھی آپ کی طرف کھنچے آتے ہیں، آپ بھی کھنچے ہوئے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ اس حد تک وہ محبت ہے کہ کئی دفعہ انسان اس میں غرق ہو جاتا ہے، اس محبت کے اندر. وہ اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ بچوں ہی کو انسان قبلہ کعبہ بنانا شروع کر دیتا. تو اتنی والہانہ محبت اس لیے تھی کہ بھائی آپ کے لیے آسان ہو جائے بچوں کی پرورش کرنا. ٹھیک ہے، اب چونکہ ہمارا خود یعنی والدین کو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹریننگ آف دا ٹرینرز، یہ کیا محاورہ ہے؟ ٹریننگ آف دا ٹرینرز، یعنی جنہوں نے ٹریننگ دینی ہے پہلے ان کی تربیت کر لیں یار، کیونکہ وہ خود تربیت یافتہ تو ہوں. تو اب والدین کب وہ کام کر سکیں گے، وہ گھر میں وہ پرورش کر سکیں گے؟
جب خود وہ شعور، وہ تعلیمات معصومین کا ادراک رکھتے ہوں. درست بات ہے. تو انسان کی ایک زندگی یہ ہے کہ وہ گھر میں اس کو بہترین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر کو پسند کرتے ہیں کہ جس گھر میں تعلیمات معصومین کے مطابق پرورش نہ ہو رہی ہو. آپ کے خیال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتے نا؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ ہم نے طے کر لیا کہ یہ ایک انسان کی زندگی. اب دوسرے پہ آ جائے. اب جو ہی بلوغت ہوتی ہے، بلکہ بلوغت سے پہلے ہی آپ دیکھیں جب ہم اسکول میں جانا شروع کر دیتے ہیں تو چھوٹی عمر میں ہی جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم اکیلے تو نہیں ہیں، مختلف بچے آ رہے ہیں، مختلف ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے، کام کرنے والے ہیں، ڈرائیورز ہیں، آگے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کی بہت جلدی، پہلے اتنا جلدی نہیں ہوتا تھا، پہلے گھروں کے اندر ہی بچوں کو انتظام کر دیا جاتا تھا ان کی تعلیم کا بھی، تربیہ کے ساتھ ساتھ. لیکن اب یہ کہ تعلیم کی حد تک فوری طور پہ 3-4 سال کی عمر میں بچہ اسکول بھیجنا شروع کر دیتا، رائٹ. تو اب اس کو معاشرے میں جو آپ بھیج رہے ہیں وہ اس کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، اور اسپیشلی جتنا جلدی اس کو بھیج رہے ہیں اتنا اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے، رائٹ. یہ پرابلم ہے دوسرا. اب اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی وقت کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی 95% یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ان کی انفرادی زندگی بہت کم رہ جاتی، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں تو آپ کی بیوی بھی کسی اور گھر سے آئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ان لاز بھی کسی اور فیملی کے ہیں، تو ان کے ساتھ جو آپ کا جو انٹریکشن وغیرہ ہے وہ بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے باوجود آپ کہہ لیں کہ چلیں جی ہم 5% کہہ دیتے ہیں کہ انفرادی زندگی بہرحال انسان کی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ماں باپ اور بچے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور فیکٹر نہیں ہے. وہ 5% سے زیادہ نہیں بنتے. تو اب باقی 95% زندگی، اچھا وہ 5 بھی بڑی قیمتی ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں. اب ہم 95 پہ آ جاتے ہیں. جو باقی زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ انسان سٹرگل کرے. یعنی میں باہر نکلوں تو بورڈ پہ ایک نامناسب بے حجاب واہیات خاتون کی تصویر لگی ہو، حسنین نقوی بس کسی بزرگ کی طرح نیچے کر لے سر اور دیکھے نا. اسی طریقے سے اپنے دفتر کے اندر اپنا جدھر جائے وہاں پہ خرافات ہوں، بس حسنین نقوی اپنا فرشتہ صفت بنے اور کچھ نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ جو آپ مجھے تو کم از کم یہ نہیں لگا. یہ منیمم کنڈیشن ہے کہ بھائی اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کی صورتحال میں حسنین نقوی تو اپنے نفس پہ کام کر، تو نے گمراہ نہیں ہونا، گمراہوں کے ساتھ نہیں ہو جانا. لیکن کیا ایسا معاشرہ خدا کو پسند ہے؟ پسند ہے؟ نہیں. تو نہیں ہے پسند تو کیا پسند ہے پھر اللہ تعالیٰ؟ کون سے کیا ہوں؟ ایبسولوٹلی، بہت خوبصورت نے بات کی. تو اس کا مطلب ہے یعنی جو ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ، یعنی یہی ہے نا، یا یہ معاشرہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے خود ابھی ہم نے نقل کوئی نہیں کیا، قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی، ہم نے صرف عقلی طور پہ دیکھا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پسند تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے یہ معاشرہ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ معاشرہ پسند نہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مومن سٹرگل کرے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اندر وہ سٹرگل کرے. تو ان معنوں میں جو سٹرگل اپنے غلط فیصلوں کے نتیجوں میں سٹرگل ہے، ایک سٹرگل تو جہادی سٹرگل ہے نا، وہ تو کرنی ہے. لیکن ایسا ہے کہ میں وہ انی ظلم تو نفسی، اپنے نفس پہ ظلم کر کے یا معاشرے کے اندر ایک ایسی کیفیت ایجاد کر دوں کہ جہاں پہ میرے لیے زندگی ایک الہی قرآنی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہوئی؟ وہ جو آپ نے بولا ہے، کیا بولا آپ نے؟ دوبارہ بولیے. یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کیا اللہ تعالیٰ خود نافذ کریں گے؟ نہیں، مطلب کوئی ذہن میں کبھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے خود ہی کر دے اللہ تعالیٰ، کہیں کہ یار بہت ہو گیا یار، یہ نہیں کرتے تو چلو میں ہی کر دیتا ہوں. یہ ممکن ہے؟ ہوں ہوں ہاں، تو وہ تو اس کا تو جواب یہ ہے نا کہ ہمیں صاحب اختیار بنایا ہے نا، ٹھیک ہے نا. وہ تو اگر ایسے کرے اللہ تعالیٰ تو پھر ہم وہ کیٹیگری ہماری پھر انسانوں سے نکل کے ہم فرشتے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے.
تو جیسے وہ امام کا فرمان ہے نا کہ جانور کے پاس خواہشات نفسانی ہیں، عقل نہیں ہے، فرشتے کے پاس عقل ہے، خواہشات نہیں ہیں، ہم دونوں ہیں ہمارے پاس. تو یہی ہماری اسٹرگل ہے نا. اور پھر فرمایا کہ اگر انسان کی عقل اس کی خواہشات پہ غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، اور لیکن خواہشات حیوانی اگر اس کی عقل پہ غالب آ جائے تو حیوان سے بدتر بھی ہو سکتا ہے انسان. اسی لیے قرآن نے اسفل السافلین کا بھی محاورہ استعمال کیا ہے اور اعلیٰ علیین کا بھی محاورہ استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہی یہ ہے نا کہ ہمیں صاحب اختیار بنایا. اب صاحب اختیار بنایا تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا کوئی ایسی آپ کو آیت سنی ہو، آپ نے کوئی دلیل سنی ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یار بس اب کافی ہو گیا، اب میں خود ہی ٹھیک کر دیتا ہوں چیزوں کو؟ ایسا نہیں ہوگا. یعنی ایسا ہی ہے نا، ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. اچھا تو پھر کیسے ہوگا؟ Exactly. ٹھیک ہے، جس کو علامہ نے اپنے شعر میں کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. ٹھیک ہے، اسی آیت کی انہوں نے ڈائریکٹ تشریح کی علامہ نے. تو اب سوال ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں بدلے گا، اور اس سے پہلے آپ طے کر چکے کہ اللہ کو یہ معاشرہ پسند بھی نہیں ہے. تو اب پھر بچ کیا گیا؟ آپشن کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ خود کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کرنا ہے. ہاں، جب تک وہ معاشرہ قائم نہیں ہو تو ہمیں اس طرح کی حرکت کرنی ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے نفس پہ بڑا کنٹرول، کیونکہ ہم ایک بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ میں ہوں گے تو وہ ہمیں بہت زور اس وقت لگانا ہوگا. جیسے چڑھائی چڑھ رہا ہو بندہ تو اس وقت ایک خاص زور لگاتا ہے، لیکن اگر سیدھا رستہ ہو تو اس وقت بھی زور تو اس وقت بھی لگتا ہے سیدھے رستے پہ بھی، لیکن اتنا زیادہ نہیں لگتا جتنا چڑھائی پہ لگتا ہے. تو ابھی آپ سمجھ ہم چڑھائی میں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں طے کرنا ہوگا نا پہلے یہ ایمان. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان، وہ علامہ کا ایک شعر ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یا وہ ایک اور جگہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. ٹھیک، ایکسلنٹ. تو اب اس میں کیا علامہ اقبال بتانا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ جو بات کی ہے نا اس کو بھولنا نہیں ہے، جو جہاں تک ہم لے آئے ہیں بات کو. ٹھیک ہے، جو خود آپ نے بولے ہیں جملے، میں نے کم بولے ہیں، زیادہ آپ لوگوں نے بولے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کہا یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہمیں بھی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خود فکس بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو کرنا یعنی انسان نے ہے. کس انسان نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اب یہ سوال بچ گئے نا. ٹھیک ہے، تو مومنین نے کرنا ہے نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پہ، اس کی ہدایت پہ ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ کرنا ہے. اچھا وہ کھوپڑی میں رکھ لوں کہ ہاں ایک مدینۃ الفاضلہ قائم ہونا چاہیے، ایک آئیڈیل یوٹوپین سوسائٹی کریٹ ہو جائے، یہ میں اپنے دماغ میں اگر رکھ لوں تو کوئی کریٹ ہو جائے گی. صبح و شام میں اس کے لیے دعا گو بھی کروں، یا اللہ اس کے لیے نا وہ جو میرے ذہن میں ایک مدینۃ الفاضلہ آ گیا ہے وہ معاشرہ قائم ہو جائے تو ہو جائے گی وہ معاشرہ قائم ہو جائے؟ جواب ہے نہیں. ٹھیک ہے، مجھے دعا بھی کرنی ہے اور کوئی عمل بھی کرنا ہے. دعا بھی ایک عمل ہے، لیکن مجھے کچھ پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے ہیں ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف دیٹ سوسائٹی. ٹھیک ہے، تو میں اور مسئلہ اس پہ زیادہ